گلیورز ٹریولز جوناتھن سوئفٹ کی یہ جو کلاسک کہانی ہے، اس میں ایک بہت سادہ سا لیکن بہت کمال کا ٹرک ہے۔ صرف قد کو چھوٹا یا بڑا کر کے یہ کتاب ہمارے معاشرے کی حقیقت کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ پیمانے کا کھیل کس طرح انسانیت پر ایک گہرا طنز بن جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر ہم اچانک بہت بڑے دیو جیسے ہو جائیں تو یہ دنیا ہمیں کیسی لگے گی، اور اس دنیا میں ہماری اپنی جگہ کیا ہوگی؟ یقیناً ایک بے پناہ طاقت کا احساس ہوگا، ہے نا؟ ایسا لگے گا جیسے ہر چیز ہمارے قابو میں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مسائل بھی شاید چینٹیوں کی لڑائی جیسے معمولی نظر آنے لگیں۔ چلیں اب اس پوری تصویر کو بالکل الٹ دیتے ہیں۔ اگر ہمارا قد صرف چند انچ کا رہ جائے تو یہ دنیا کیسی لگے گی؟ تو شاید ہر طرف صرف خوف اور بے بسی محسوس ہوگی۔ ہماری ساری کامیابیاں، ہمارا سارا غرور سب بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ گلیور کا سفر ہمیں انہی دو انتہاؤں کی سیر کرواتا ہے۔ تو گلیور کا پہلا سفر اسے لے جاتا ہے للی پٹ کی سرزمین پر۔ یہاں ان چھوٹے قد کے لوگوں کے درمیان وہ ایک دیو جیسا ہے۔ ایک زبردست سمندری طوفان کے بعد گلیور جب ہوش میں آتا ہے تو خود کو ایک ایسی جگہ پاتا ہے جہاں وہ ایک اجنبی ہے، ایک انوکھی مخلوق۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس کے آس پاس کی پوری دنیا ہی سکڑ گئی ہے۔ اب دیکھیے، للی پٹ کی دنیا عجیب ضرور ہے لیکن بے ترتیب بالکل نہیں۔ وہاں ہر ایک چیز بالکل آپس میں متناسب ہے، بس اسکیل بہت چھوٹا ہے۔ 6 انچ کے لوگ، چھوٹے چھوٹے درخت، اور ان کی نظر بھی اسی حساب سے تیز ہے۔ اور اس چھوٹی سی پرفیکٹ دنیا میں گلیور ایک عجیب، بے ڈھنگا، دیو کامت چیز بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن سوئفٹ کا اصل مقصد صرف قد کا فرق دکھانا نہیں تھا۔ اصل میں وہ للی پٹ کے معاشرے کے ذریعے ہمیں ان کے عجیب و غریب اور اکثر بڑے طنزیہ رسم و رواج سے ملواتا ہے۔ اور یہیں پر سوئفٹ یورپین سوسائٹی پر اپنی پہلی اور بہت گہری چوٹ کرتا ہے۔ للی پٹ میں دھوکہ دہی کو چوری سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ بھروسہ ہی کسی بھی سوسائٹی کی بنیاد ہوتا ہے، اور دھوکہ دہی تو اس بنیاد کو ہی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ للی پٹ کا نظام صرف سزا پر نہیں بلکہ انعام پر بھی یقین رکھتا ہے۔ اچھا کام کرو تو آپ کو عزت ملتی ہے، خطابات ملتے ہیں۔ لیکن جھوٹا الزام اور ناشکری جیسے جرم ان کی نظر میں بہت سنگین ہیں۔ تو یہ اصل میں سوئفٹ کا یورپی نظام پر طنز ہے، جو اس کے خیال میں صرف برائی کو سزا دیتا ہے، اچھائی کو بڑھاوا نہیں دیتا۔ اور یہاں سوئفٹ بہت چالاکی سے کام لیتا ہے۔ وہ ایسی رسموں کو مکس کرتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہیں، جیسے بچوں کی پرورش پوری کمیونٹی مل کے کرتی ہے، ان رسموں کے ساتھ جو بالکل بے تکی ہیں، جیسے مردوں کو سر کے بل دفنانا۔ یہ اس بات پر ایک گہرا طنز ہے کہ ہم لوگ معاشرے میں کیسے بنا سوچے سمجھے روایتوں کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ طاقت ہمیشہ اپنے ساتھ خوف لاتی ہے۔ گلیور کی موجودگی، جو پہلے ان کے لیے ایک نعمت تھی، اب بادشاہ اور اس کے دربار کے لیے ایک خطرہ بن جاتی ہے۔ کل کا ہیرو آج ایک ممکنہ دشمن بن گیا ہے، اور جب دربار میں اس کے خلاف سازشیں حد سے بڑھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اسے اندھا کرنے کا پلان بنایا جاتا ہے، تو گلیور کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا، اور بس یہیں سے بازی پلٹ جاتی ہے اور ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور اس بار کہانی پوری 180 ڈگری گھوم جاتی ہے۔ اب وہ دیو نہیں رہا۔ یہ فرق بالکل صاف ہے۔ للی پٹ میں وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں کسی کو کچل نہ دے، اب اسے خود کچلے جانے کا خوف ہے۔ اس کا قد، جو کبھی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکا ہے۔ اب گلیور برامپٹن نگیب کی زمین پر ہے، ایک ایسی دنیا جہاں گھاس 20 فٹ اونچی ہے، اور وہ خود دیووں کے درمیان ایک کھلونا بن کر رہ گیا ہے۔ جس کسان نے اسے پکڑا تھا وہ اسے ایک تماشے کی چیز بنا دیتا ہے، اور آخرکار ملکہ اسے 1000 سونے کے سکوں میں خرید لیتی ہے۔ سوچئے، ایک زندہ انسان کی قیمت لگ چکی ہے۔ وہ اب انسان نہیں، ایک چیز ہے۔ گلیور سے اس کی انسانیت پوری طرح چھین لی جاتی ہے۔ اسے ایک کرتب یا ٹرک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بہادری، جیسے چوہوں سے لڑنا، لوگوں کے لیے صرف ایک تماشا ہے۔ اس کی تکلیف، اس کی جدوجہد، ان دیو کامت لوگوں کے لیے صرف انٹرٹینمنٹ کا سامان ہے۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا کلائمیکس، جب گلیور بڑے فخر سے اپنے ملک یورپ کی سیاست،
جنگوں اور سسٹم کے بارے میں بتاتا ہے تو برابڈنگنک کا بادشاہ ایک زوردار کہکہا لگاتا ہے۔ اسے یہ بات اتنی مذاق خیز لگتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق خود کو اتنا اہم کیسے سمجھ سکتی ہے؟ یہی سوئفٹ کے طنز کا آخری وار ہے۔ تو گلیور کے ان دو بالکل مختلف تجربوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ اسکیل کا کھیل، یہ چھوٹا بڑا ہونے کا سلسلہ ہمیں اپنے ہی بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ یہ جو ٹیکنیک سوئفٹ استعمال کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں سٹائر یا طنز۔ وہ سیدھی سادی تنقید نہیں کر رہا، بلکہ وہ ہماری حقیقت کو ایک بڑے یا چھوٹے آئینے میں دکھا رہا ہے تاکہ ہماری بے وقوفیاں ہم پر خود بخود صاف ہو جائیں۔ اصل میں دونوں سفر ہمیں ایک ہی سچ دکھاتے ہیں، بس اینگل الگ ہے۔ للی پٹ میں گلیور کو ان کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے بےتکے لگتے ہیں، اور برابڈنگنگ میں بادشاہ کو گلیور کی بڑی بڑی جنگیں اور سیاست بےتکی لگتی ہے۔ اسکیل بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، بس اس کی بے معنویت واضح ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جن چیزوں پر ہم اتنا فخر کرتے ہیں، جن اصولوں کے لیے ہم مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں، وہ شاید اتنے ضروری اور اہم ہے ہی نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ وہ شاید صرف ہمارے اپنے چھوٹے سے اسکیل کے حساب سے اہم ہے۔ اور یہ پورا تجزیہ ہمیں اس آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، اگر کوئی دیوکامت مخلوق آج ہمارے زمانے کے معاشرے کو دیکھے تو ہماری کون سی جنگیں، کون سی سیاسی بحثیں اور کون سی مقدس روایتیں اسے مضحکہ خیز لگیں گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔